अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, कल 12 मार्च है और सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। 3 मार्च को जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे उसमें गैर मुतवक्के तौर पर यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पीडीएम के उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और 10 साल की तकरीबन नाअहली के बाद वापस असेंबली में पहुंचे हैं, उन्होंने शिकस्त दी हुकूमत के उम्मीदवार हफीज शेख साहब को। बड़ा दावा किया जा रहा था दोनों तरफ से अपनी अपनी कामयाबी का, लेकिन ओपोजिशन जिसके पास पूरे नंबर्स भी नहीं थे उसने यूसुफ रजा गिलानी की फतह की सूरत में ये मजा चखा। अब दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त इस्लामाबाद से 2 नशिस्तें थी। एक में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए, उन्होंने हासिल किए 169 वोट और उनके मद्दे मुकाबिल हफीज शेख साहब ने 164 वोट हासिल किए, जबकि हुकूमत की उम्मीदवार फौजिया अरशद ने 174 वोट हासिल किए। ये 10 वोट का फर्क बड़ा ही दिलचस्प था, और खास तौर पर इसलिए भी कि इलेक्शन से एक दिन पहले अली हैदर गिलानी साहब, जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी के, उनकी वीडियो सामने आती है जिसमें वो 2 या 3 अरकान को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे होते हैं। बाद में कुछ ही देर के बाद अली हैदर गिलानी साहब आते हैं मीडिया पर और एतराफ़ करते हैं कि उनकी वीडियो और उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया और वो बाद में भी मिलते रहेंगे। फिर एक ऑडियो भी सामने आती है जिसमें मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी साहब ही कुछ अरकान का राब्ता करवाते हैं, मुबैना तौर पर नासिर हुसैन शाह साहब से, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और उसमें भाव ताव तय हो रहे होते हैं। इस वीडियो और ऑडियो की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू भी किया इलेक्शन कमीशन की जानिब, और 22 तारीख मुकर्रर की गई है नाअहली के हवाले से, और बुलाया गया है तमाम तर जो फरीकैन हैं उनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब ये तो था माजी का किस्सा, माजी करीब का किस्सा। कल होने जा रहा है इंतखाब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। अब मद्दे मुकाबिल हैं यूसुफ रजा गिलानी ही सादिक संजरानी के। सादिक संजरानी जो अभी इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, 3 बरस से उन्होंने अपने इस ओहदे पर कामयाबी से वक्त गुजारा, और हुकूमत की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि सादिक संजरानी ही कामयाब होंगे। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से ऐवान को चलाया है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं तमाम तर जो अरकान हैं उनके साथ, और वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ चलाने के साथ साथ खुश अखलाकी से मिलते भी आए हैं। अब जो 2018 में जब सादिक संजरानी साहब का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त भी नंबर्स पूरे नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ताउन किया था हुकूमत के साथ और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बनने में कामयाब हुए थे। अब इसी तरह का ताउन दरकार है हुकूमत को, क्योंकि उनके पास जो मेंबरान हैं, जो नंबर्स हैं, वो पूरे नहीं हैं। मैं अगर आपको तफसील बताऊं तो 47 मेंबरान हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के बनते हैं सेनेट के अंदर, जबकि 51 जो अराकीन हैं वो बनते हैं अपोजिशन इत्तेहाद के। एक नशिस्त जो कि इसाक डार साहब की है वो यहाँ मुल्क में मौजूद नहीं है, इसलिए उस नशिस्त को ज़ाया ही समझा जाए, उस वोट को ज़ाया ही समझा जाए। और एक वोट बनता है जमात इस्लामी का, जिनका ताहाल अभी तक कुछ पता नहीं है कि उनका वोट किस जानिब होगा, पलड़ा किसकी तरफ होगा। तो इसलिए ये मुकाबला इस वक्त 51 और 47 का है। तो बज़ाहिर तो अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन ये सेनेट है, ये खुफिया वोटिंग है, खुफिया बैलेट है, यहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 3 मार्च को भी हमने यही देखा था। अब मामला ये है कि ओपोजिशन जो कि 3 तारीख को होने वाले इंतखाबात से पहले जब उसके पास नंबर्स पूरे नहीं थे तो बड़ी पुरएतमाद थी, और अब जब उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो वो एतमाद, वैसा एतमाद दिखाई नहीं देता। जबकि हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, बल्कि अगर मैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब का एक इंटरव्यू जिसका मैं हवाला दूं, उन्होंने कहा कि बाय द बुक नहीं चलेंगे, हर तरीका इख्तियार करेंगे अपने उम्मीदवार की कामयाबी का। बाद में अगरचे उन्होंने ट्विटर पर आकर इसकी वजाहत कर दी और मुख्तलिफ अंदाज में इस बात को इस तरह बयान किया कि जमहूरी तरीका, हर जो जमहूरी तरीका है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक बात तो उनकी जानिब से बहरहाल की गई। अब देखना यह है कि नंबर्स पूरे ना होने के बावजूद हुकूमत किस तरह सादिक संजरानी साहब को कामयाब करवाती है। मिर्जा अफरीदी हैं जो कि हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। ये साबिका फाटा से इनका ताल्लुक है और हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि उनकी नामजदगी से, उनको उम्मीदवार बनाने से और उनकी फतह की सूरत में जो फाटा की महरूमियां हैं वो दूर करने में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। और ये बड़ा अच्छा जेस्चर इसलिए भी है कि यकीनन अगर उनकी नामजदगी हुई है और अगर वो उम्मीदवार कामयाब हो भी जाते हैं मिर्जा अफरीदी, तो वाकई फाटा, जो साबका फाटा जिसे अब कहा जाए, उसकी महरूमियां दूर करने में और एक एहसास ऐसा डेवलप होगा कि उनको नुमाइंदगी देकर उनका एहसास किया जा रहा है, उनका ख्याल किया जा रहा है।
اب ناظرین آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کالز کی جا رہی ہیں، ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں. پی ڈی ایم کے امیدوار یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب اور ڈپٹی چیئرمین کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب، تو انہیں ووٹ نہ دیں. اور مریم نے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، ہمارے کچھ سینیٹرز نے یہ فون کالز ریکارڈ کی ہیں اور وقت آنے پر انہیں استعمال کیا جائے گا، ثبوت سامنے لائے جائیں گے. یہ جو ویڈیو اور آڈیوز کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے، تو آنے والے وقت میں کوئی بھی جو چاہے اس کا تعلق حکمران جماعت سے ہو یا پھر اپوزیشن سے ہو، کوئی بھی ممبر اسمبلی شاید اب بات کرنے سے بھی خوفزدہ ہوگا کہ کہیں کوئی ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو. اور یہ خاص طور پر علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو اور آڈیو، مبینہ طور پر آڈیو آنے کے بعد یہ خدشہ بھی اب ظاہر کیا جا رہا ہے. اور ایک صادق سنجرانی صاحب کی بھی ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ 2018 کی ہے، جب وہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب انہوں نے لڑا تھا، تو اس ویڈیو کی بھی بار بار بات ہو رہی ہے، اس میں بھی محو گفتگو ہیں. تو یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ اور جہاں تک کل کے انتخاب کا تعلق ہے، اگر حکومت جیت جاتی ہے، کوئی بھی انتخاب ہو، تو وہ اسے جمہوریت کی فتح قرار دیتے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ آج جمہوریت کے لیے تاریخ دن ہے. اسی طرح اگر اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے ہمیں کہ آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے اور جمہوریت کے لیے تاریخ دن حکومت قرار دے رہی ہوتی ہے. عاجز دھامڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. عاجز دھامڑا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، جس طرح 3 تاریخ کو نمبرز پورے نہ ہونے کے باوجود یوسف رضا گیلانی صاحب کو کامیاب کرانے میں آپ لوگ کامیاب ہوئے تھے، کل بھی اسی تاریخ کو دہرایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اب ہمارے تو نمبر اب پورے ہیں اور ہم نے شروع میں ہی کہا تھا کہ جو موجودہ حکومت کی پالیسیاں تھیں، ایک تو وہ اور ان کے اراکین جو ہیں وہ اعلان اس پہ عدم اعتماد کرتے رہے تھے. کئی اراکین نیشنل اسمبلی کے تھے، کراچی سے بھی تھے، انہوں نے بالکل عدم اعتماد کیا تھا، تھرو پریس کیا تھا. تو یہ ایک تو غصہ تھا ان کو اپنا نکالا اور خوار ہم ہو رہے ہیں، مگر یہ گھر کا جھگڑا تھا اور اس جھگڑے میں انہوں نے جو ہے وہ ووٹ حفیظ شیخ کو نہیں دیا. اچھا، آپ نے اس الیکشن کا حوالہ دیا، اس میں ایک اور مثال ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہماری جو خواتین پہ نشست سے جو کھڑی تھی وہ جیت گئی. تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ مقابلہ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان ہے، تو آئی ایم ایف کو ہرا لیا ان کے اراکین نے. ایک بات، اگر اس وقت کلامی کے لیے کوئی رزلٹ آتی ہے، اگر کوئی رزلٹ آتی ہے جس میں اگر حکمران بھی جیت جاتے ہیں تو عمران خان کا نیریٹو ہار جائے گا. یہی کوسچن جو وہ ہم سے کرتے تھے، یہی کوسچن اب پوری دنیا سے پوچھتے ہیں کہ نمبر آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ الیکشن میں حصہ لے کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے، تو عمران کا نیریٹو ہارے گا. میرے خیال میں ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے، ہارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں. اچھا، لیکن 2018 میں بھی صادق سنجرانی صاحب کے جیتنے کی کوئی پوزیشن نہیں تھی. اب تو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے موقع بڑے مضبوط ہیں، بڑے سٹرونگ ہیں اور وہ ریاست کے نمائندے ہیں. اس صورت میں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پوزیشن آپ کی جو ہے وہ سٹرونگ ہے؟ دیکھیں، شیخ رشید کو موکلات نے اگر بتا دیا ہے تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ عمران خان کا نہیں، موکلات کا نیریٹو ہے. اچھا، تو سر اگر ایسا ہو جاتا ہے اور وہ موکلات ہی فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر آپ کا نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا حکمت عملی ہوگی اس کے بعد؟ کیونکہ یہ لوگ تو چلے گئے تھے نا الیکشن کمیشن میں اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، آپ کیا کریں گے پھر؟ ہم نے اس طرح کی الیکشنوں کو بہت بھگتا ہے. میں نے کہا کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینٹ کی الیکشن تھی وہ موکلات کی الیکشن نہیں تھی، وہ عدم اعتماد کھلم کھلا پاکستان کی واحد پارٹی تھی جس میں ٹکٹیں بیچنے کی آوازیں، ٹکٹوں پر عدم اعتماد، اس سے جھگڑے، حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دینے کی باتیں آیا تھی. مطلب یہ میڈیا کے اندر باتیں تھی، اس لیے اس الیکشن اور اس میں بڑا فرق ہوگا. لیکن عاجز دھامڑا صاحب، آپ کی بات کو بالکل صحیح مان بھی لیا جاتا اگر وہ ویڈیو جو کہ جس کا اعتراف خود کیا علی حیدر گیلانی صاحب نے، اور وہ مبینہ آڈیو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی اور ناصر شاہ صاحب کی ہے، اگر وہ سامنے نہ آئی ہوتی تو شاید یہ بات آسانی سے ہضم ہو جاتی. اب کچھ شکوک پیدا ہو گئے ہیں. دیکھیں، میرے خیال میں کہ جو لوگ اعتراف کر رہے ہیں، اگر علی حیدر گیلانی صاحب نے کیا ہے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اراکین کراچی سے وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف پہ جرم کر رہے ہیں. اب ان کے خلاف کارروائی کب کریں گے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے کون سے اراکین جو ہیں
وہ بکے ہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ہم تھے. تو پہلی کاروائی تو عمران خان صاحب جو ہے نا اپنے اراکین کے خلاف کر دیں. اچھا، وہ تو ان سے ووٹ لے کے اعتماد کرتے ہیں. یہ تو موو ہماری موو تھی ہی نہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی، یا وہ تو آپ کی اپنی تھی، اور وہ ان سب سے آپ نے ووٹ لیے اور این آر او دے دیا آپ نے. تو ہر جگہ سے، ہر کونے کونے سے عمران خان کے نیریٹو کی ناکامی اور منافقت اور یو ٹرن آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اچھا، ان ارکان کے جن کی تعداد کو 16 کے قریب بنتی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہونا اور ان سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لینا، اور سندھ سے اسلم ابڑو اور شہریار خان شر کے خلاف کارروائی ہونا، بنیادی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دینا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ تضاد ہے جو بات کی جاتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، تضاد تو آپ نے بہت ہی ایک ہلکا لفظ استعمال کیا. میں اس کو منافقت کرتا ہوں پی ٹی آئی. اچھا، آپ اس کو منافقت کہتے ہیں. اچھا سر، ہم نے شیخ رشید صاحب کی میں نے آپ سے بات کر لی اور جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس پر آپ نے اپنا موقف بھی دے دیا، جواب دے دیا، لیکن شبلی فراز صاحب وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بائی دا بک نہیں چلیں گے، ہر طریقہ استعمال کریں گے. اگرچہ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے کچھ اس کو وضاحت اس کی دے دی، لیکن جو ان کا یہ بیان اور یہ نیریٹو ہے، یہ کلیئر آپ کے لیے انڈیکیشن ہے کہ ہاں اب کچھ ہونے والا ہے، اور نمبر گیم پوری نہ ہونے کے باوجود حکومت شاید کچھ ویسا کرنے والی ہے جس کا خدشات جو ہیں جس کے ظاہر کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں شبلی فراز جب سے منسٹر بنے ہیں، تب سے اگر کوئی سچ بولا ہے انہوں نے پہلی بات تو یہی بولا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ سچ بولا ہے تو یہ چلے. اچھا سر، مجھے ایک بات بتا دیجیے، اگر آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ایک عام آدمی کو، جس کی آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا فائدہ عام آدمی کو کیا ہوگا؟ اور ضمنی سوال لے لیجئے، کیا تب بھی لانگ مارچ کریں گے آپ لوگ؟ نمبر ایک بات کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ اور دانش مند ایک سیاسی کارکن ہے، سیاسی لیڈر ہیں، اور ان کو تجربہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے ہیں، وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ ہاؤس کو جس طرح چلائیں گے. ہماری تو سیاست کا محور ہی کامن آدمی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرائیں، اور وہ قانون سازی جو حکومت کی منشا کے مطابق ہوتی ہے اسمبلی میں، اور پرچی پہ وہ ان چیئرز کو چلاتے ہیں، کم سے کم اس میں رکاوٹ ہوگی حکومت کے اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، اور دوسری بات آپ نے جو سوال کی، لانگ مارچ تو ہر صورت میں ہوگا، وہ تو فیصلہ ہے ہمارا. اور آج بھی ہماری سندھ میں اس حوالے سے بہت ہی انتظامی میٹنگز جو ہیں وہ شروع ہیں، کیونکہ لانگ مارچ کراچی سے ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جو ہے وہ بھرپور تیاریوں میں مشغول ہے. لیکن عاجز صاحب، اس میں سر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تیسری لہر جو ہے بڑی خطرناک کورونا کی وہ چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آگے رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا، اور آپ لوگوں کی ایک بڑی سٹرینتھ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی جماعت ہے، ان کے ارکان ہیں، ان کے کارکنان ہیں، اور گرمی کا موسم ہوگا شدید. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور اپنے وقت پر ہوگا؟ دیکھیں، پی ڈی ایم میں وہ جماعتیں شامل ہیں جن کو بہت بڑا تجربہ ہے اپوزیشن کی سیاست کرتے ہوئے، اور حکومت وقت کی ماریں کھانے کے لیے ماشاء اللہ ڈکٹیٹروں کے خلاف بہت بڑی جدوجہد کی ہوئی ہے. ہم نے ایم آر ڈی کی جدوجہد مینیج بھی کی ہے اور چلائی بھی ہیں. تو یہ سب وہ سیاسی کارکن ہوں گے جنہوں نے وقت کے آمروں سے مقابلہ کیا ہے. اور اگر بالکل آپ نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہوگا اس دوران، تو ہم کھلے میدانوں میں روڈ پہ عبادت بھی کریں گے اور حکومت کے خلاف، عوام دشمن حکومت کے خلاف جدوجہد بھی کریں گے. یہ ڈبل ثواب حاصل کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. عاجز صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر غوث صاحب نے جوائن کیا جی ہمیں. جی ٹھیک ہے. غوث خان نیازی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھی مریم صاحبہ کا جو آج کا ٹویٹ ہے بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے سینیٹرز کو فون کیے جا رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں. اثر ریکارڈنگ صاحب انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کی ہے ریکارڈنگ. تو یہ جو ویڈیو اور آڈیو جاری ہونے کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی. اور کیا یہ جو رابطے کیے جا رہے ہیں اس کی آپ آڈیو پہلے ابھی جاری کر دیں گے یا پھر نتائج کے بعد جاری کریں گے؟ جی بالکل جاری کریں گے جو انہوں نے مریم صاحب نے کہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے نا آزادانہ ماحول میں ہونے چاہیے. اب اگر کالیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، ہم نیوٹرل ہیں، تو اگر اب کالیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، جو ہمارے لیے بڑے تشویش کا باعث ہے.
تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اس میں آئین کے تحت جس کا جو آئین نے متحرہ کار مقرر کیا ہے اسی میں رہے۔ اگر کوئی سینٹ کے الیکشن میں دخل اندازی کر رہا ہے، جب خون آ رہے ہیں، تو اس کی ہم جو ہے نا وہ ہماری تو کافی قابل تشویش ہے، اور ہم احتجاج کر سکتے ہیں، اور ریکارڈنگ اگر پی ڈی اے چاہے گا تو مریم صاحبہ وہ ریکارڈنگ کو دکھائیں گی، اور واٹس ایپ کارڈ جو حافظ کریم صاحب آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا وہ چیک بھی کرا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ حافظ صاحب ہیں، وہ جھوٹ تو بول نہیں ہوں گے، جو بھی ہوگا اس کے بعد ثبوت ہے اس قسم کا۔ تو یہ ایک ہماری بڑی تشویش کے بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیازی صاحب، ایک چیز جو بار بار کہی جاتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز ہی کے ارکان کیوں ہوتے ہیں کہ جن سے رابطہ بھی کیا جاتا ہے، یا جنہیں جو ہے جیسے 14 ارکان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مسلم لیگ نواز سے تھا، تحریک عدم اعتماد کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف مسلم لیگ نواز میں ہی کمزور لنک تلاش کیا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں تو سب کا نام آیا تھا جی، دیکھو آپ نے جو پیپلز پارٹی کے بھی نام آئے تھے، نون کے بھی آئے تھے، وی این پی کے بھی آئے تھے، بہت سب کے، صرف مسلم لیگ نون کی آئے تھے۔ اچھا، اب دیکھو جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اب جو ایک پارٹی ہے جو عوام کے ووٹ کے تقدس کی بات کرتی ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جیت کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو بقیہ پارٹیز نہیں کرتی ووٹ کے تقدس کی بات؟ جی میں نے کہا باقی پارٹیز نہیں کرتی ووٹ کے تقدس کی بات، صرف مسلم لیگ نواز کرتی ہے؟ نہیں، ہمارا تو نظریہ یہ ہے نا کہ یہ ووٹ پر عزت ہو، کسی اور پارٹی نے نعرہ نہیں لگایا نا جی، وہ چاہتے تو وہ بھی ہیں کہ ووٹ پر عزت ملنی چاہیے، پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، اے این پی بھی چاہتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ وہ ساری پارٹیاں 11-9 پارٹیاں یا 11 پارٹی کھڑی ہیں تو ہمارے بیانی کے ساتھ کھڑی ہیں نا، کچھ اپنا زیادہ زور سے کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اچھا، دامرا صاحب، آپ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا مسلم لیگ نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے پی ڈی ایم کا، تو ظاہری ہے ہم نے اکٹھے الیکشن لڑی ہے، اس میں کامیابی بھی حاصل کی ہے ہم نے۔ اچھا، تو ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ تو جس طرح مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سینیٹرز کو کالز آ رہی ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے بھی کسی سینیٹر کو اس طرح سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ جی، میرا رابطہ کم سے کم نہیں ہوا ہے، جو ہمارے سینیٹر ووٹرز ہیں، ہم پی ڈی ایم کے جو لانگ مارچ ہے اس میں بزی ہیں ان کی تیاریوں کے سلسلے میں۔ اچھا، تو ایسا میرا اپنا ذاتی طور پر کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے اس حوالے سے۔ اچھا، کوئی ایسی خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ نیازی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ سر، میں نے بھی عاجز دھامرا صاحب سے بھی پوچھا، ایک تو شیخ رشید صاحب کا بیان، میں اس کا حوالہ دوں گا کہ ریاست کے امیدوار ہیں صادق سنجرانی صاحب، ان کے موکل بہت مضبوط ہیں۔ دوسرے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ بائی دا بک نہیں چلیں گے، ہر حربہ اختیار کریں گے۔ ان دونوں سٹیٹمنٹس پر آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ ریاست کے امیدوار ہیں، اس کے لیے یہ خواص لوگ ہیں اور ناسمجھ لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کے اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں گھسیٹتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ گیم جو ہے ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور جو زرداری صاحب نے اپنا گیم نمبر پورا کر دیا ہے، تو اب یہ اداروں کو گھسیٹ رہے ہیں کہ آپ آؤ اور ہماری مدد کرو۔ یہ ریاست جو بار بار کر رہے ہیں نا، یہ اداروں کو اس میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور پھر کل کہیں گے جی یہ جو ریاست کو امیدوار تھا، ریاست ہمارا تو تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں، پہلے دن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ باپ پارٹی کے ٹکٹ پہ بنے ہیں، باپ پارٹی کے ممبر ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ان کو باپ پارٹی نامزد کرتی، اس کے بعد عمران خان سپورٹ کرتے، لیکن عمران خان نے کیا کیا کہ ابھی رات کو 10-11 بجے تک رزلٹ آتے رہے، صبح 10 بجے انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ صادق سنجرانی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔ یہی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنی پارٹی کو نامزد کرتی، پھر آپ سپورٹ کرتے، لیکن چونکہ ان کو پرانی عادت ہے کہ جی اداروں کو گھسیٹنا اور اداروں کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کے پلے تو کوئی چیز ہے نہیں، کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں اور مہنگائی ہے، لوگ ان سے تنگ ہیں، یہ اداروں کو گھسیٹ کے اداروں کے سہارے کھڑا رہنا چاہتے ہیں، حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اگر شبلی صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ ریاست کا امیدوار ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور بڑی ملک میں اداروں کو جو ہے اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے، اور یہ شبلی صاحب جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ذمہ دار بیان دیا، وہ وزیر اطلاعات ہے، انہیں سوچ سمجھ کے یہ بیان دینا چاہیے۔ اچھا نیازی صاحب، سر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آپ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کھیل رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اگر
हुकूमत ये तासुर देती है कि अगर सादिक संजलानी जीत गए तो जनाब तमाम मसाइल मुल्क के जो है वो हल हो जाएंगे, दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। यही इसी तरह का जो फजा है, इस तरह की जो आप लोग कायम करते हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सर, आम आदमी के मसले को कब एड्रेस करेंगे आप लोग प्रॉपरली? क्योंकि हम तो निकली अवाम के मसाइल के लिए, हमारा पहले यही होता है कि महंगाई को कम किया जाए। हुकूमत कहती है कि जी सारे मसाइल हल कर लिए, चलो महंगाई जो है वो रह गई है। अब महंगाई पाकिस्तान की 90-95% आबादी का मसला ही महंगाई है। तो हम तो चाहते थे कि ये लोग अर्सा पूरा करें अपने 5 साल, लेकिन जिस तरह लोगों की चीखें निकाली हैं, हमें मजबूरन आना पड़ा और इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी पड़ी। और अब तहरीक चलिए तो हम इंशाल्लाह हर बेस की दम लेंगे और हम चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसमें किसी इदारे की मुदाखलत न हो। अवाम जिसको मैंडेट थे वही आएगा, तो वही अवाम के मसाइल हल करेगा और मुल्क की मुश्किलात दूर होंगी। लेकिन ये जिस तरह फासिस्ट लोग इकट्ठे हो गए हैं और बार इदारों को बदनाम कर रहे हैं, मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। इदारे को अपने जो है आप ये पीटीआई क्यों घसीटती है इदारा की, रियासत का उम्मीदवार है और कभी क्या कहती है कभी क्या कहती है। पहले कहते थे फौज हमारे साथ है, आप कहती है रियासत हमारे साथ है। तो फौज जो है, जो भी हुकूमत हो उस फौज सपोर्ट करती है, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं, जिस तरह आपको खुफिया हाथ आया और हमें जाके वोट दिलाया और हमारे उम्मीदवार को जिताए, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाफिज अब्दुल करीम की बात सुनकर और उनके जिस तरह कॉल रही है, तो कम अज कम हमारे लिए बड़े तशवीश के पास है कि इदारों को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर उनको कॉल है ये, अभी मैंने डिटेल नहीं पूछी कि किसने कॉल की है। अभी उन्होंने कहा है मरीम साहबा ने कि जिसने कॉल की है हम बता भी देंगे और मीडिया वाले चाहेंगे तो हम उनको दिखा भी देंगे। तो ये अभी मेरे नोटिस में तो नहीं है कि किस को कॉल आई है। कुछ मेरे दोस्तों के जो सेनेटर साहबान उनके नंबर ही बंद है, शायद उसी वजह से उन्होंने बंद कर दिया हो कि भाई कोई ऐसी कॉल ना है हमें भी। तो ये अभी सूरत हाल है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा होमवर्क पूरा है। वो आप कल देखेंगे कि जिस तरह हमने सेनेट के इलेक्शन में जो कौमी असम्बली में हुआ था, सेनेट के इलेक्शन में इमरान के हो रहे थे, उस वक्त सरप्राइज दिया था, कल इसी भी इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज होगा। सर, होमवर्क तो आपका तहरीक एतमाद की मर्तबा भी पूरा ही था। आजिज धामरा साहब, सर ज़िमनी इलेक्शन हुए, आप लोग कामयाब हुए सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने कामयाबी हासिल की, फिर सेनेट इलेक्शन में आप लोगों ने कामयाबी हासिल की। अब सर अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो फिर ये रजिस्टर हो जाएगी बात कि इदारे जो हैं वो गैर जानिबदार हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने भी कहा, शेख रशीद के बयान का हवाला दिया, यही सूरत हाल जो मुसलसल नाकामियां इनके मुंह पे लग रही है ना ज़िमनी इंतखाबात की, बल्कि पंजाब में तो उन्होंने निहत्ते अवाम को शहीद भी करवाया, जख्मी भी करवाया और वोट पे टाका भी डाला, टाका नाकाम बनवाया गया है और फिर इलेक्शन हो रही है। तो हर हरबे इस्तेमाल करने के बावजूद अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब इनके अपनी अराकीन के गुस्से की वजह से कामयाब भी हो गए, तो अब ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गई है कि हम हर हाल में जीतेंगे और रियासत के उम्मीदवार हैं वो। भाई, अगर वो रियासत के उम्मीदवार हैं तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी या पीडीएम रियासत से अलग तो नहीं है ना। मैं भी रियासत का का शहरी हूँ, इसी रियासत का शहरी हूँ। तो इसलिए ये अगर वो लकीर निकालना चाहते हैं तो इदारों को घसीटने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ और एहतजाज भी करता हूँ। और ये लाजम हो चुका है कि तमाम इदारे जो इंडिपेंडेंट हैं वो इस बयान की तरदीद करें। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर खुद इस बयान की तरदीद, अगर ऐसा नहीं हुआ और कोई इलेक्शन में ऊंच नीच हो गई तो ये रियासत के ऊपर उंगलियां उठेंगी इनकी वजह से। इसलिए मैं कहता हूं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए तमाम उन इदारों को और इस तरह के लोगों की इन बयानात का नोटिस लिया जाए और तरदीद की जाए। हम कहते हैं कि इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हम कहते हैं अगर पीटीआई नहीं मानती और पीटीआई उनको अगर बीच में लाना चाहती है तो उनकी सियासत है, मगर पूरी पाकिस्तानी कौम को और खुद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी इस बयान का नोटिस लेना चाहिए। मगर मेरे ख्याल में उनकी मंशा जरूर होगी इस तरह की स्टेटमेंट में शेख रशीद। अच्छा, आपने कहा कि पीटीआई खुद घसीटती है, तो क्या जो डीजीआई ने 2 मरतबा आकर बयान दिया या स्टेटमेंट जारी की कि इदारों को ना घसीटा जाए, हम गैर जानिबदार हैं, वो अपोजिशन से ज्यादा खुद हुकूमत के लिए था वो पैगाम? मेरे ख्याल में शेख रशीद की इस स्टेटमेंट, और शेख रशीद जो है वो आम शहरी नहीं है, वजीर दाखिला है और पिंडी से उनका ताल्लुक है। इसलिए ये लाजम है कि उनके इन बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए।
صحیح. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا لگتا ہے کہ حکومت نے، اور میں بالخصوص اگر بات کروں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی، تو یہ انا کا مسئلہ بنا لیا ہے صادق سنجرانی کو منتخب کرانا، سینٹ میں کامیابی حاصل کرنا؟ انہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تو بالکل مقابلے کی اس میں بھی نہیں آتا دوڑ میں. اگر سنجرانی صاحب کو بھی لائے ہیں تو ان کے پاس نمبر نہیں ہے. نمبر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے پاس ہے. تو یہاں سے تو بات آپ کو واضح نظر آنی چاہیے اور پوری قوم کو آ بھی رہی ہے، اور اپنی ناکامی کی جھلک دیکھتے ہوئے اس طرح کے بیانات دینا انہوں نے شروع کر دیے ہیں تاکہ یہ ووٹرز پہ اثر انداز ہو جائیں اس طرح کے بیانات دیکھیں. اچھا، ہم نے ایک ادارے کی تو بات کر لی، لیکن ایسا تاثر ملتا ہے کہ اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوئی کوشش ہے، سیاست میں آپس میں مقابلہ کرنے کی بجائے سیاستدان جو ہیں وہ اداروں کو گھسیٹتے ہیں. جیسے میں الیکشن کمیشن کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہی الیکشن ہوا اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ میڈیا پر آ کر سجیشنز دینا شروع ہو گئے، الیکشن کمیشن کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی استدعا تھی پاکستان تحریک انصاف کی یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، وہ مسترد کی گئی، تب بھی بڑے سخت بیانات ہم نے دیکھے. تو یہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے الیکشن کمیشن پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود حکومت جو ہے وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو کنٹروورشل کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ایک بات تو یہ واضح ہے، اوپنلی ہے. اور آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ناکامی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح یہ بیان دیا ہے اس سے بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے. اور انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ آپ کی حکومت کا موقف ہوتا ہے جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے. تو اس پہ بھی اگر خاموش ہے حکومت اور پوری کابینہ تو پھر شیخ رشید اور شبلی فراز کے آج کے بیانات ریکارڈ پہ رکھ دیجیے گا. اور ان تمام معاملات میں اگر الیکشن وہ لوز بھی کرتے ہیں تو کیا ریاست ہارے گی؟ یہ بنیادی سوال ہوگا. کہ اگر سنجرانی صاحب ہار جاتے ہیں تو بقول شیخ رشید کے اور شبلی فراز کے کہ کیا ریاست ہارے گی، اور کیا یہ ریاست کی توہین نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ صحیح. اچھا سر، جماعت اسلامی کا ایک ووٹ ہے سینٹ کے اندر، ابھی تک اس جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اب آپ کے جو اپنی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی وہ تو ظاہر ہے انٹیکٹ ہیں ہی، کیا جماعت اسلامی سے بھی کوئی رابطہ آپ نے کیا ہے ان کے ووٹ کے لیے؟ دیکھیے جی، رابطہ تو بالکل آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب یوسف رضا گیلانی بطور سینیٹر لڑ رہے تھے تو انہوں نے ہاؤس کے تمام ممبران کو خط لکھا تھا، اور تمام ممبران میں مینس کی کابینہ کے وزیر اور خود پرائم منسٹر بھی شامل تھے. تو رابطہ تو بالکل کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے پاکستان تحریک انصاف سے عثمان سعید بصرہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عثمان سعید بصرہ صاحب، سر اپیرنٹلی نمبرز پورے ہیں اپوزیشن اتحاد کے پاس اور آپ لوگوں کے 47 جو ہے وہ ووٹ بن رہے ہیں، پھر بھی اگر فتح کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کا الزام آپ اپوزیشن پر لگاتے ہیں 3 مارچ کو لے کر 3 مارچ کے حوالے سے، کیا وہی کہانی آپ لوگ بھی دہرانے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کس اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں، کس اپوزیشن کے پاس 53 لوگ ہیں. ذرا ہمیں لسٹ دکھائیں. 51 کس کے پاس 51 ہے؟ ہم جاننا چاہیں گے. 51 کی لسٹ ہمیں دکھائیں. دیکھیے، یہ کچھ ایک نجی ٹیلی ویژن چینلز ہیں اکا دکا جو اصل میں ایک ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں اس متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی کا. ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاع نہیں کہ ان کے پاس 51 ہے. اچھا، بالکل قطعاً ایسی کوئی بات نہیں. اگر 51 ہے تو لائیں، لسٹ لائیں، 51 کے نام بتائیں، پتا چل جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے آپ نے دیکھا چند روز قبل یہاں پہ بڑی انفارچونیٹ ایک کام ہوا. دیکھیں، اس ملک کے اندر سیاست میں 11 جماعتوں کا ایک ٹولہ جو ہے وہ لوٹ مار 11 بنا ہوا ہے. پاکستان کی سیاسی اخلاقیات کو تو یہ تباہ کر چکے ہیں. پہلے جھوٹ، منافقت، ڈاکہ، چوری، اور پھر اس کے اوپر سینہ زوری، یہ ان کا تمغہ ہے. اب اس کے اوپر کچھ جو جعلی اور بوگس خبریں دینے والے بھی کچھ عناصر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ان کے 51 ممبر ایسے ہی ہیں ایک نجی ٹیلی ویژن کے مطابق، جو کہ لسٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ 6 روپے 90 پیسے تیل بڑھ گیا ہے، اور کچھ نجی چینلز کے اوپر 6 روپے 90 پیسے بڑھ گیا تھا، لیکن حکومت کے ہاں یا لوگوں کے پاس یا پیٹرول پمپ پہ تو نہیں بڑھا تھا. اب اگر یہ اسی نجی چینل کے خبروں میں مست رہنا چاہتے ہیں تو مست رہیں. ہماری جو اطلاعات کے مطابق ہمارے نمبر ان کے پاس میرے جو ناقص رائے کے مطابق ان کے پاس 47 لوگ ہیں، جو کہ میرے خیال میں 46 رہ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جو آزاد لوگ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے. کچھ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کر لیا ہے، کچھ نے جو ہے وہ ایک اکا دکا نے ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی چوری بچاؤ مہم کا حصہ بنے ہیں.
میرے خیال میں کل جب ریزلٹس آئیں گے تو نمبر سارے کو پتہ چل جائے گا کس کے پاس کیا نمبرز ہیں. اور ابھی یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ایک جھوٹ بول رہے ہیں, اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کیوں نہ بولیں. یہ میں اپنی بات بھی حیران ہوں کہ میں کیوں ان کو جھوٹا کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ساری دنیا ویسے جانتی بھی ہے. یہ جھوٹ کیوں نہ بولیں, یہ دائمی جھوٹے ہیں, یہ سپریم کورٹ سے سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. یہ پاکستان کے ایوان کے جہاں اللہ کے 99 نام لکھے ہیں اس کے نیچے کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ ٹیلی ویژن پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولتے ہیں, یہ الیکشن کے نمبر سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے روز ایک جھوٹے سٹیج جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آج جی ہمیں فلانے کی کال آئی, بھائی 3 مارچ کو کال آئی, 4 مارچ کو کال آئی, تم آپ بتانے آ گئے ہو. یہ ڈرامے بازیاں اور یہ جھوٹے پروپیگنڈے نہیں چلیں گے اگر ان کے پاس مطلوبہ نمبر ہیں, جو کہ یہ دیکھیں نا کتنی کامیابی سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس 51 لوگ ہیں نا. کوئی ایک ان کا بتائیں کہ ایک کھانا ایک عشائیہ جو اپوزیشن نے دیا اس کے اندر ان کے 51 لوگ اکٹھے ہوئے, بتائیں نا ہمیں کوئی ایک جگہ جہاں انہوں نے 51 لوگ بٹھا کے کہا یہ ہمارے 51 لوگ ہیں, بتائیں ہمیں دکھائیں. یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیے کل جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے اندر آزاد اراکین کی بڑی اہمیت ہے. آزاد اراکین کی بڑی تعداد جو ہے وہ الحمدللہ صادق سنجرانی صاحب اور حکومت وقت کے ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کا کل ریزلٹ بھی نظر آ جائے گا. اور وہ لوگ جو لیکن عثمان بترا صاحب, سر میں آپ کو روکوں گا, جو میرے پاس فگرز ہیں آپ بتا دیجئے اگر یہ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 20, مسلم لیگ نواز کے 18, JUIFA کے 5, ANP کے 2, نیشنل پارٹی کے 2, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1, BNP مینگل گروپ کا 1 اور 1 ہے آزاد امیدوار. اب یہ جو فگر ہے اس کے مطابق تو جو تعداد وہ کہہ رہے ہیں وہ تقریباً پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اچھا ایک تو یہ بتا دیجیے گا, اس کے حوالے سے وضاحت کر دیجیے گا. دوسری بات یہ کہ اگر ان کے کوئی رکن جو ہے وہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, وہ بھی چھپ کر, کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہے, تو یہ بھی غلط نہیں ہے, انہیں کھل کر اس چیز کا اظہار کرنا چاہیے کہ جی ہمیں پارٹی کی ان پالیسیوں سے اعتراض ہے اور ہم جو ہے وہ ووٹ ان کو نہیں دینا چاہتے, جیسا آپ کے 2 ارکان نے سندھ اسمبلی سے ایسا کیا تھا جن کے خلاف آپ نے بعد میں کارروائی بھی کی ہے. ہمارا تو بھائی جان نیریٹو ہی یہی ہے. آج ان کو جو یہ نیند سے بیدار ہو رہے ہیں, آج جو چیخیں مار رہے ہیں, لگتا ہے کسی کا ہاتھ آ گیا گاڑی کے ٹائر کے نیچے. ذرا ان کی چیخیں, جب آپ پرائم منسٹر نے کہا 24 سال ہو گئے ان کو کہتے ہوئے, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ کہا آئیں قانون سازی کریں, ہم اس کے لیے پریزیڈنشل آرڈر کی تک گئے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, ہم کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوان بالا یہ ہمارا مقدمہ ہے کہ اس کو اوپن ووٹنگ کریں. جب یہ ٹریسیبل ووٹنگ نہیں ہوئی تھی, جب یہ ایک آدمی جو ہار چور ہے جس کی جیب سے غریبوں مسکینوں کے حق کے لیے دیا گیا ہار نکلا تھا, ایک ایسے کبھی جرم میں آدمی جو ملوث رہا, جب یہ اس کو بنا رہے تھے نمبر سب کتنے نمبر ان کے, کتنے نمبر تھے ان کے. اور جب لاسٹ ٹائم صادق سنجرانی الیکشن پہ کھڑے ہوئے تھے اسی سینٹ کے چیئرمین کے لیے, تب بھی نمبر ٹیبل تھا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کل تک جب سینٹ کا الیکشن تھا اور ہم نے ان کو کہتے رہے, اور آج بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ موریلٹی کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے, اخلاقیات کے اوپر الیکشن لڑنا چاہیے. آج بھی اب ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے پہلے دن بھی کہا, آج بھی ہم اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کے ایوان بالا میں پیسہ چلتا ہے اور ہار چور, ڈیفیکٹو ووٹ چور گیلانی کی جیت اس بات کے اوپر مہر ثبت کر چکی ہے. اب کل کا جو الیکشن ہے اس کے اندر آزاد ممبران جنہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کے ویژن کو ووٹ دینا ہے, ان کی اہمیت ہے. آپ مجھے بتائیے نا, ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں, کتنی ویڈیوز آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پیسہ بانٹتے ہوئے, کتنی ویڈیو آئی ہیں, ہم سر سن لیجئے نا جی, کتنی ویڈیوز آئی ہیں جس کے اندر ایک ہماری کو عورت کھڑی ہو کے مجرمہ کہہ رہی ہو کہ میرا پارٹی کا ٹکٹ چلے گا. کتنی ویڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کوئی کہہ رہا ہو کہ پنجاب کے جو ترقیاتی فنڈ ہیں وہ ہم آپ کو دیں گے. کتنی ویڈیوز آئی ہیں جس کے اندر کہا جا رہا ہو کہ عمران خان جو ہیں وہ آپ کو 20-20 کروڑ روپیہ دے دیں گے. کتنی ویڈیوز آئی ہیں جس میں ہمارا کو وزیر بلدیات کہہ رہا ہو کہ آپ کو 5 کروڑ روپیہ. تب تو میڈیا کی خلاقیات. اچھا سر ایک چیز بتا دیجیے گا, مسئلہ صاحب ایک سیکنڈ رک جائے گا, آپ نے چونکہ ویڈیوز کی بات کی ہے, ایک منٹ رک جائے گا, ایک سوال شامل کر لینا, جواب دے دیجیے گا, سوال شامل کر لیجیے. اچھا جی بتائیں. جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ویڈیو تو نہ آ سکی, اس کا مطلب ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر یہ جو کل ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ضمیروں کی سوداگری تو نہیں ہو رہی, اس کے اندر پنجاب کے فنڈز تو نہیں استعمال کیے جا رہے, اس کے اندر وزیر تو نہیں بولیاں لگا رہے, اس کے اندر صادق سنجرانی کا بیٹا جو ہے وہ بیگ اٹھائے ہوئے ووٹ کی تسلیل تو نہیں کر رہا.
اس کے اندر تو بولیاں تو نہیں لگ رہی. یہ ساری اب میرا سوال لے لیجیے گا, میرا سوال لے لیجیے گا. آپ نے ویڈیوز کی بات کی ہے, تو جو ویڈیو آئی تھی, ویڈیو تو خیر بعد میں آئی, کیس پہلے کا ہے 2018 کے انتخابات کا, جس میں 20 لوگوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے کارروائی کی. اس کا وہ کریڈٹ آپ لوگ ضرور لیتے ہیں اور آپ کو اس بارے میں شاباشی بھی دی جاتی ہے کہ ہاں بڑا اچھا کام کیا, بے نقاب کیا. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ وہ 16 یا 17 لوگ جنہوں نے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیا سینٹ انتخابات میں, ان کے خلاف آپ نہ تو کوئی کارروائی کرتے ہیں, نہ ان کے نام سامنے لے کر آتے ہیں, بلکہ الٹا ان سے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیتے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو میں آپ کی ذرا یہ کہوں کہ جن لوگوں نے سرے عام اپنے ضمیر کا سودا کیا, جن کا ہمیں معلوم ہوا, پاکستان کی سیاست میں عمران خان کے لیے ایک ہمارے اخبار میں لکھتے ہیں وڑائش صاحب, سہیل وڑائش صاحب نے, انہوں نے کہا تھا, اور میں اس کے اوپر بالکل آمناً و صدقاً کہتا ہوں کہ عمران خان سیاست کے اندر ایک دیوتا ہے. کس جماعت نے آج تک ووٹ چوری کے اوپر, ضمیروں کی سوداگری کرنے کے اوپر, حرام کا پیسہ چلانے کے اوپر اپنی پارٹی سے کونسلر بھی نکالا؟ آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ 20 پہلے نکالے, 2 8 نکالے سندھ کے, جنہوں نے سرے عام کہا کہ ہم نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے اور ہم نے اس تمام لوکریٹو ترغیب کے بنیاد پہ ووٹ دیا, ہم نے نکال دیے نا. کسی پارٹی نے نکالے آج تک؟ نمبر 1 نہیں نکالے. دوسری بات ہے کہ جب ہمیں ان 16 لوگوں کا معلوم ہوگا, ان کا سر آپ کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ان کے ناموں کا, ان کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے. بھائی جان سن لیجیے نا, آپ کو آپ کی جو دلیل ہے, دیکھیے مسئلہ کیا ہے. پاکستان میں اخلاقی قدریں اس قدر گر گئی ہیں, میں بڑے معذرت سے کہوں گا, اس قدر گر گئی ہیں کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چور, ایک ڈاکو کامیاب چوری اور ڈاکہ اور نقب زدی کرنے کے بعد گیلانی کی طرف میرا اشارہ ہے, وہ تو نکل گیا. آپ گھر والوں کا احتساب کیجئے جن کے گھر میں چوری ہوئی ہے. آپ نے دیواریں اونچی کیوں نہ بنائی, آپ کے تالے مضبوط کیوں نہیں تھے, آپ نے گاڑی کیوں نہیں بٹھایا, آپ حساب کرنا. یہ دیکھیں نا کیا اخلاقیات ہے. چور آزاد پھر رہا ہے, تنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. لیکن آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا شیخ رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ نام ہمیں معلوم ہے؟ بھائی جان میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جن کا ہمیں معلوم ہوا, جنہوں نے اعتراف کیا, ان 20 کو بھی نکالا تھا تب بھی, ان 2 کو بھی نکالا اب بھی. اچھا, پاکستان کی سیاست میں عمران خان دیوتا ہے. اچھا چلے میرے ساتھ رہیے گا سر. مجھے صابر شاکر صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار, انہوں نے جوائن کر لیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. صابر شاکر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کل کا انتخاب, اب اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں اور اگر حکومت کا امیدوار جیتتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی پیسہ چلائیں گے, وہ لوگ بھی وہی حربے استعمال کریں گے, اس وجہ سے وہ فتح حاصل کریں گے, یا پھر وہ دھند چھانے کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے شاہد خان عباسی صاحب کی طرف سے. سر کل کی اگر فتح حکومت کو مل جاتی ہے تو کیا ان کے نیریٹو کو صحیح مانا جائے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور لاجک ہوگی؟ بھائی بات یہ ہے, پہلے تو آپ میرا نام صحیح لیں, میرا نام صابر شاہ ہے, صابر شاکر نہیں. صابر شاہ صاحب میں معذرت خواہ ہوں, آگے بتائیے گا سر. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا, یہ 50-50 چانسز ہیں. اسٹیٹ کے بعد بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ وہ فتح حاصل کرے, لیکن شور بہت ڈال دیا ہے مریم نواز نے, آصف زرداری صاحب کی پارٹی نے, کہ جی کوئی ہڈن ہینڈز یا کوئی طاقتور حلقے جو ہیں وہ صادق سنجرانی صاحب کو جتانا چاہتے ہیں, باوجود اس کے کہ ان کے پاس بظاہر سپورٹ کم ہے. اچھا, یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ وہ اگر 3-4 بندے ٹوٹ کے صادق سنجرانی صاحب کے پلڑے میں آ جاتے ہیں تو یہ بڑا کنٹروورشل الیکشن ہوگا, بہت زیادہ. سر جیسے صابر صاحب, جیسے 3 تاریخ کے الیکشن سے پہلے یہ فضا پہلے قائم کر دی, تاثر قائم کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, ہونے جا رہی ہے. ان کو یہ سمیل آ گئی تھی کہ اسی طرح کے نتیجہ نکلے گا جیسا ہوا, اور اب اپوزیشن کو بھی ایسی کوئی سمیل آ گئی ہے کہ نتیجہ جو ہے ان کی فیور میں نہیں ہوگا, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کریں. اور خود مریم نواز نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہمیں فون کیے جا رہے ہیں ہمارے سینیٹرز کو. بھائی یہ پہلے ہی رونا شروع کرتے تھے یہ ساری پارٹی, ان کی حرکتیں جیسی آپ غور سے دیکھیں, یہ پہلے ہی رونا شروع کرتے تھے. حکومت کو اگر پتا تھا تو حکومت نے خود بھی تو بڑے مہنگے سینیٹر بھائی اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں نا. پہلے ان کو ٹکٹ دیا قادر صاحب کو, پھر ٹکٹ واپس لیا, پھر دوسری پارٹی سے اس طرح جتوایا کہ اپنا کینڈیڈیٹ بٹھا دیا. اب پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہیں سمجھ لگ رہی ہے کہ جو ٹی وی پہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بکواس ہے, عوام کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ہم جو چاہیں کریں, ہم جو چاہیں کریں. اس میں بہت زیادہ عجیب و غریب کردار میں نے عدالتوں کا بھی دیکھا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی دیکھا ہے.
उन हलकों का भी देखा है जो मुसलसल ये कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सो देखने वाली बातें ये हैं। बहरहाल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इलेक्शन। एकेडमिक मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ख्याल ये है कि हमारा दिल लगा रहेगा 3-4 घंटे कल। तो मैं, अगर आप मुझे कहें मैं प्रेडिक्शन करें तो सी आई एम इन नो पोजीशन टू एयर एनी प्रोफेसी। और कल को मैं मुंह छुपाता फिरूं लोगों से, मुझे नहीं पता रातों रात क्या गेम होने वाली है। अच्छा, कोई गेम हो सकती है? इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख में, ये पिछले कोई मेरे ख्याल है 1 महीने के अंदर अरबों रुपए का कारोबार हुआ है। ये पैसा लोगों की जेब में भी गया है, मेंबरान की, मुमकिन है लीडरान की जेबों में भी गया हो, और बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स की जेबों से निकला हो। सो अब ये इनकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? मेरा मतलब है कि कौन सी पार्टी है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, शाह साहब कथा कलामी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं प्रिडिक्शन तो जाहिर आप नहीं कर सकते, लेकिन सर जराए कुछ खबरें दे रहे हैं 4 सेनेटर्स के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज के, जिनमें एक वो भी हैं जो पहले सहाफी भी रह चुके हैं, कि वो लोग वोट नहीं देंगे ओपोजिशन के उम्मीदवार को। जराए ये बता रहे हैं, आप तस्दीक या तरदीद करेंगे? आप तक भी पहुंची ऐसी कोई खबरें? देखिए, ये जराए शराए ना हम सारे समझते हैं, ये हवा का रुख देख के जराए बना लिए जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में से तो मेरा ख्याल है ये इरफान सिद्दीकी साहब भी इलेक्ट हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, वो हुआ है। परवेज रशीद साहब तो नहीं हुए, इरफान सिद्दीकी साहब हुए हैं। तो ये मेरे से आप अंदाजा ले लेते, मैं इसको बावसूख जराए से बता देता कि 3-4 टूटने की खबरें हैं। अच्छा। तो यार ये किसको देखे ना, साथियों का भी किरदार चेक करें कि वो अपनी ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में, फटा लगाने के चक्कर में उन्हें पता ही नहीं लगता कि कल यही अवाम हमें दोबारा सुन रही होगी। मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, आप समझ लीजिए मेरी नालायकी है, मेरी इनकॉम्पिटेंस है, मैं इस नतीजे को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नहीं, मैं आपकी ईमानदारी कहूंगा इसको, मैं इसको नालायकी नहीं कहूंगा। अच्छा, उस्मान सईद बसरा साहब, अभी साबिर शाह साहब ने अब्दुल कादिर साहब का जिक्र किया। सर, नवाब खान दुमड़ साहब उनकी नामजदगी पर सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एतराज करते हैं, फिर उनसे टिकट वापस लिया जाता है, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद वो कामयाब होने के बाद पार्टी में शामिल भी हो जाते हैं। 70 करोड़ का इल्जाम लगा था उन पर कि उन्होंने पैसा दिया है और फिर टिकट हासिल किया है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरे भाई आप थोड़ा सा आप इसको तामुल से सुनिएगा, क्योंकि आप भी टेलीविजन के ऊपर हैं और मेरे साबर भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कई प्रोग्राम्स में हम इकट्ठा बैठे और बड़े सीनियर आदमी हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के तमाम निजी टेलीविजन ने कितने प्रोग्राम किए और बुरा भला कहा उस लानत के ऊपर जो आज बरस रही है पाकिस्तान के वाने बाला के अंदर। पाकिस्तान के फिक्री रहनुमाओं ने, जिनको अल्लाह ने ये इस जगह बिठाया कि फिक्री तौर पे कौम की रहनुमाई करें, इतने बड़े फ्रीजे के ऊपर वो लानत के कितने डोंगरे लेके तो बरसा रहे हैं आज इस पीडीएम। सर, ये काम सहाफियों का तो नहीं है ना, खुद लानत करें, लान तान करें, प्लेटफॉर्म देते हैं तमाम रहनुमाओं को, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, और मौका फराहम करते हैं। मैंने आपको अनइंटरप्टेड आपने उनको बोलने दिया, अब मेरी बात तो सुन लेना। जी प्लीज जारी रखिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। मुझे बताइए कि ये जो यूसुफ रजा गिलानी हार चोर आदमी, पाकिस्तान की अदालतों से नाहल आदमी, दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में उसके बेटे ने, उसकी पूरी पार्टी ने, पूरी पीडीएम ने पाकिस्तान के ऐवाने बाला के माथे पे कलंक मला है, पाकिस्तान की जमहूरियत को शर्मिंदा किया है, पाकिस्तान के इमेज को दुनिया के सामने बदनाम किया है। आज दुनिया हमारे ऐवाने बाला पे हंस रही है, लेकिन मैंने किसी फिक्री रहनुमा को, आप मुझे बताएं कि आज मेरे बच्चे मेरे घर में सवाल करते हैं कि हम क्यों माले हराम क्यों ना कमाए और सेनेटर बन जाएं। ये है वो बात जो पीडीएम ने आज इस मुल्क को दी है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मैं ट्विटर के ऊपर भी बात देखता हूं, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बड़ा एक्टिवली इसको ऑब्जर्व करता हूं, मैं टेलीविजन पे भी आता हूं, मैं इस पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने नहीं देखा कि कहीं फिक्री रहनुमाओं ने, बड़े बड़े फिक्री रहनुमाओं ने जिनको अल्लाह ने इस काम के लिए चुन रखा था, अपने इस इम्तिहान में फेल हुए। उन्होंने एक चोर आदमी को पाकिस्तान की जमहूरियत के माथे पे कलंक के टीके। उस्मान साहब, यही तो मसला है सर, यही तो इख्तिलाफ है ना सर, बात सुन लीजिएगा, इस बात पर एक जवाब ले लीजिएगा। यही तो मसला है ना सर, हम और आप फैसला करने वाले कोई नहीं होते। आप लोग खुद कहते हैं इदारे मौजूद हैं, अब इलेक्शन कमीशन का एक फोरम है, 22 तारीख को उन्होंने बुलाया हुआ है, फैसला उन्होंने करना है। हम कौन होते हैं लान तान करने वाले, या आप कौन होते हैं? मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ कौन होते हैं। मैं होता हूं पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होल्ड करने वाला आदमी, जिसके ईवाने बाला को एक चोर आदमी ने पाकिस्तान का इलेक्शन चोरी किया। नंबर गेम तो उसके पास पूरे नहीं थे, जब वो नंबर पूरे करके ज्यादा ले गया, पैसा हराम का चला के, मैं बेसीदा पाकिस्तानी शर्मिंदा हुआ, मैं लानत बेचने चाहिए मुझे।
22 करोड़ आवाम की लानत से पढ़नी चाहिए जिसने ईवान बाला को बेतकीर किया। आप कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई? सर नंबर गेम तो फिर सादिक संजलानी का पहली मरतबा इंतखाब में भी पूरा नहीं था, नंबर गेम और तहरीक एतमाद में भी पूरा नहीं था। सर सुन लीजिए, तो फिर बात दूर तक जाएगी ना जी। सर सुन तो लीजिए ना, यही हम कह रहे हैं, मेरे वजीर आजम का यही मुकदमा है कि पाकिस्तान के ईवान बाला को बेतकीर करने वालों का रास्ता क्यों नहीं रोका गया। जब आइन का आर्टिकल 218(3) इस पे क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन फ्री, आजाद एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद करेगा। इन चोरों की, जमीरों के सौदागरों की वीडियोस आने के बाद इसने पूरी दुनिया में मुझे शर्मिंदा किया। अच्छा, मैं पाकिस्तानी मेरे साथ आइएगा साबिर शाह साहब से भी इस पर जवाब ले लेते हैं। तो मैं क्यों लानत ना भेजूं? अच्छा साबिर शाह साहब, भेजूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है कि वो खुद ही फैसला करें। अब हम कह रहे हैं कि जी इदारों को काम करने दें, इदारों को फैसला करने दें। जो उनका नैरेटिव था, मैं चाहूंगा इस पर आप भी रोशनी डाल दें, बहसीत मेरे सीनियर हैं आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं माफी चाहता हूं, आपका सवाल नहीं सुन सका, दोबारा प्लीज। जी अभी आपने जो उस्मान सईद बसरा साहब ने कहा वो आपने सुना सर? वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो जज बन जाएं। मेरा नैरेटिव ये था कि इदारों को उनका काम करने दें। 22 तारीख को बुलाया है इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को, वो फैसला करेंगे उस वीडियो के हवाले से। हम कौन होते हैं लान तान करने वाले? मेरा ये नैरेटिव था। उस्मान सईद बसरा साहब ने जो कहा वो भी आपने सुन लिया होगा। देखिए बसरा साहब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बसरा साहब एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही होगा। आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम एक क्रिटिक देंगे, क्रिटिक का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर सुबह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप PMLN में चले जाएं तो हमारी गुफ्तगू का जो लुब्बे लुबाब होगा वो वही होगा वो जो बसरा साहब का है। सो ये हम सबके रोल डिफरेंट हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अच्छा। और मैंने बसरा साहब जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे तो उससे पहले मैंने आपको ये रोशनी डाली थी कि हमारे इदारों का रोल भी बड़ा शर्मनाक और भयानक रहा है। ज़ाहिर मेरा इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी है। जितने इल्जाम हैं यूसुफ रज़ा गिलानी पर जिनका जिक्र बसरा साहब ने किया, सब बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ ठीक है। बहुत सारे इल्जाम इमरान खान पे भी हैं। मैं चाहूं भी इमरान खान को सपोर्ट करना तो मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले अपनी बात कहते हैं, उनकी बात का एहतराम मुझ पर लाजिम है। मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू चैलेंज नहीं कर सकता। सही है। मैं किसी का तज्जिया चैलेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ खबर चैलेंज कर सकता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम डेमोक्रेसी के जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो चीज है, फ्रीडम ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीजें हम जो है ना ये हम भूल चुके हैं। हम सब अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम सबका एक ही जैसा पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो फिर अल्लाह मुझे और आपको और बसरा साहब को क्यों पैदा करता? हम में से किसी एक को पैदा करता। हम सबके दिमाग डिफरेंट हैं। तो एक तो ये तहम्मुल लाने की जरूरत है, टेलीविजन प्रोग्राम्स में लोग अपनी बारी पे बोलें, तमीज से बात करें और बजाय किसी को ये कहें कि फलां गलत है। मैंने तो बहुत झाड़ा है लोगों को, तो भाई आप कौन कहते होते हैं किसी को कहने वाले कि आप गलत हैं? हु आर यू? आप बगैर नाम लिए भी अपना तज्जिया दे सकते हैं जो इंटायरली डिफरेंट हो सकता है दूसरे आदमी से। सो मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है, प्राइवेटली बसरा साहब भी मुझसे एग्री कर लेंगे और मुस्लिम लीग नून के लोग भी कर लेंगे, पीपल्स पार्टी वाले के, यार ये क्या तमाशा हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, इट इज अ मियर पार्ट, इट इज एन आई वॉश, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी फॉर गॉड सेक। सही, बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब। और मेरा ये बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास माजरत के साथ खत्म हो गया है। उस्मान सईद बसरा साहब और साबिर शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। प्रोग्राम टेबल टॉक से ज़ीशान मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।